یا ان کے محدثین جھوٹے ہیں جنہوں نے میلاد کو بدعت قرار دیا ہے، جنہوں نے کہا کہ میلاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، یا تو ان کو خود کے فتویٰ لگانا ہے کہ یہ وہ کذاب ہے۔ بریلوی کے شیخ الحدیث، جس کو آپ سے بھی جانتے ہوں گے، جس کی آپ شرح بھی پڑھ رہے ہو صحیح مسلم کی، جس کا نام ہے غلام رسول سعدی۔ غلام رسول سعدی صاحب اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعی ان میں سے کسی نے میلاد منعقد نہیں کیا ہے۔ لہذا واضح ہو گیا یہ ہم نہیں بول رہے، آپ کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں، آپ کے شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں، نہ صحابہ نے منائی ہے نہ تابعی نے منائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسے باطل پرستوں نے ایجاد کیا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ کے اپنے عالم بول رہے ہیں کہ یہ جو میلاد ہے اس کی کوئی دلیل مجھے قرآن و حدیث سے نہیں ملی ہے، اس کو صرف اور صرف باطل پرستوں نے ایجاد کیا ہے، صرف کس لیے؟ اپنی چندہ بڑھانے کے لیے اور اپنی بزنس کو اوپر کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ حنفی بریلوی کے بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جو یہ انسان اس سنت کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ محبت کا دعویٰ کس طریقے سے کر رہا ہے؟ جو نماز ادا نہیں کر رہا ہے وہ محبت کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ لہذا یہ جو سارے یہ ایجاد کیے گئے کام ہے کہ میں اس کام کو شریعت کے اندر کوئی بھی مطلب حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف کام بنائے گئے ہیں دین کے اندر۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو بدعت ہوتی ہے، بدعت کی تعریف ہم کریں گے جن کی نظر میں حنفی اور بریلویات کے جو ان کے علماء ہیں ان کی نظر میں، حالانکہ یہ بولتے ہیں کہ بدعت وہ ہے بدعت یہ ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے جو ان کے خود کے علماء ہیں، جو ان کے خود کے محدثین ہیں، انہوں نے اس بدعت کی تعریف کیا کی ہے۔ دیکھیے ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے جس کا نام ہے علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی، جو 855 ہجری میں اس دنیا سے وفات کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ دین میں بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی اصل یا جس کا کوئی دلیل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ ہر کوئی کام بدعت کہلاتا ہے۔ لہذا اب آپ خود سوچئے، کیا میلاد کی کوئی دلیل ہے قرآن و حدیث میں؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ میرے محدث نہیں بول رہے، یہ میرے شیخ نہیں بول رہے، یہ آپ کے بول رہے ہیں، یہ حنفی عالم ہے۔ عالم کا نام ہے علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے نظر میں بدعت ہر کوئی وہ کام ہے جس کو قرآن و حدیث سے دلائل نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے اس کا نام ہے مفتی احمد یار خان بریلوی صاحب، جو 1971 کے اندر اس دنیا سے وفات پاتے ہیں، اور لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بدعت کی شرعی معنی ہے وہ اعتقاد یا وہ عمل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی گئی۔ لہذا واضح ہو گیا یہ ان کے بہت بڑے محدث گزر چکے ہیں مفتی احمد یار خان بریلوی صاحب۔ یہ لکھتے ہیں کہ بدعت کی شرعی معنی یہی ہے، چاہے وہ اعتقاد ہو یا چاہے وہ عملی طور پہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات زمانے میں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے انہوں نے نہیں کی ہے، بعد میں اسے ایجاد کیا گیا ہے۔ لہذا واضح ہو گیا کہ بدعت کی تعریف ان کی جو مطلب ان کی زبان میں ہے وہ کیا ہے۔ ان کی تعریف میں بھی یہی ہے کہ بدعت وہ ہر کوئی کام ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آپ خود طے کرو کیا میلاد کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے بریلوی کے جو بہت بڑے محبوب محدث گزر چکے ہیں جلال الدین سیوطی صاحب، فرماتے ہیں عید میلاد کی تعریف کر رہے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی جو حنفیت کے بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں، جن کی یہ کتابیں آج بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی لائبریری میں ان کی کتابیں موجود ہوں گے۔ میں کتاب کا نام نہیں بولوں گا، اگر ان کے پاس ہے وہ نوٹ کر کے رکھے اور پھر یہ ریفرنس اپنی کتاب کے اندر دیکھے کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں۔ جلال الدین سیوطی صاحب اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں عید میلاد مذموم بدعت ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں اسی کتاب کے اندر مجھے کتاب و سنت سے کوئی بھی دلیل نہیں ملی میلاد کی۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ کے
جو بہت بڑے شیخ گزر چکے ہیں جلال الدین سیوطی صاحب، وہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں مجھے کتاب و سنت سے کوئی بھی ایسی دلائل نہیں ملی ہو جو میلاد کو مطلب دفاع کر سکے، جو میلاد کی مجھے دلیل بنائے، کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملی ہے۔ اور اس کے بعد اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اسی صفحے پہ لکھتا ہے اس عمل میں ہمارے سلف صالحین جو ہمارے بہت بڑے نیک سلف گزر چکے ہیں ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی صفحے کے اندر فرماتا ہے، لکھتے ہیں کہ اسے باطل پرستوں نے ایجاد کیا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ کے اپنے عالم بول رہے ہیں کہ یہ جو میلاد ہے اس کی کوئی دلیل مجھے قرآن و حدیث سے نہیں ملی ہے، اس کو صرف اور صرف باطل پرستوں نے ایجاد کیا ہے، صرف کس لیے؟ اپنی چندہ بڑھانے کے لیے اور اپنی بزنس کو اوپر کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب اس کی ریفرنس سنو، کتاب کا نام ہے الحافی للفتاوی، جلال الدین سیوطی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 182-183۔ یہ ایک ریفرنس تھی جلال الدین سیوطی صاحب جو اپنے فتاوی کے اندر لکھتے ہیں۔ دوسری اگر ہم دیکھیں گے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی جو وفات کرتے ہیں 852 ہجری میں، فرماتے ہیں میلاد ایک اصل بدعت ہے۔ جو میلاد ہے اصل میں یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل 3 جمنو مطلب ایسے 3 دور جو سب سے بہترین تھے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بولا، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی ریفرنس کیا ہے؟ الحافی للفتاوی، یہ اسی کی ہے، جلال الدین سیوطی صاحب کی فتاوی ہے، اور اس کی جو صفحہ نمبر 188 جلد نمبر 1۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے بریلوی مفتی جو ان کا بہت بڑا مفتی گزر چکا ہے احمد یار خان، وہ فرماتے ہیں میلاد شریف قرون ثلاثہ کا مطلب بھی یہی ہے، پہلے 3 دور۔ قرون ثلاثہ ہم پہلے 3 دوروں کو کہتے ہیں، میں کسی نے نہیں کیا ہے بلکہ بعد میں ایجاد کیا گیا ہے۔ لہذا جو بھی میں نے ریفرنس دی ہے یہ حنفی بریلوی کے بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں، یہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ میلاد جو ہے یہ ایک بدعت ہے، اس کو باطل پرستوں نے ایجاد کیا ہے، اس میں قرآن و حدیث سے کوئی دلائل نہیں ہے۔ اس کی ریفرنس جو تھی میلاد شریف قرون ثلاثہ میں کسی نے نہیں منایا ہے، اس کی ریفرنس ہے جلال حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے بریلوی کے شیخ الحدیث جس کو آپ سے بھی جانتے ہوں گے، جس کی آپ شرح بھی پڑھ رہے ہو صحیح مسلم کی، جس کا نام ہے غلام رسول سعدی۔ غلام رسول سعدی صاحب اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعی ان میں سے کسی نے میلاد منعقد نہیں کیا ہے۔ لہذا واضح ہو گیا یہ ہم نہیں بول رہے، آپ کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں، آپ کے شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں، نہ صحابہ نے منائی ہے نہ تابعی نے منائی ہے۔ اس کی ریفرنس کیا ہے؟ صحیح مسلم کی جو شرح غلام رسول سعدی نے کی، غلام رسول سعدی بریلوی صاحب نے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179۔ آپ کے پاس کتاب ہوگی اس کو اچھے سے دیکھ لینا۔ اور اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتابوں کی دلائل جو تھی وہ ان کی کتابوں کی تھی، وہ ہماری کتاب کی نہیں تھی۔ حالانکہ اگر ہم قرآن و حدیث سے بھی بولتے ہیں ہمارا ان کو اعتبار نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنی ریفرنس دے رہے ہیں۔ اب جو ہم نے ریفرنس دی وہ ان کو اپنے محدثین کی ہے، وہ ان کو اپنی مفتیان کی ہے، وہ ان کو اپنی شیخ الحدیث کی ہے۔ اب ان کو اعتبار کرنا ہوگا، اب ان کو حکم لگانا ہوگا یا تو ان کے محدثین جھوٹے ہیں یا تو یہ لوگ جھوٹے ہیں، دونوں میں تو ایک بات ہے۔ یا ان کے محدثین جھوٹے ہیں جنہوں نے میلاد کو بدعت قرار دیا ہے، جنہوں نے کہا کہ میلاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، یا تو ان کو خود کے فتویٰ لگانا ہے کہ یہ وہ کذاب ہے۔ دونوں میں تو ایک کام ہے، یا ان کے محدث جھوٹے ہیں یا لوگ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ فتویٰ یہ انشاءاللہ دیں گے۔